بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں انشاءاللہ سورہ رحمان 27 حسب معمول اس رکوع کا مختصر جمع ہو کے ساتھ پھر الرحمن مطلب واضح علم القرآن، الرحمن یہ مبتدا ہے، علم القرآن، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان اور انسان کو سکھایا بیان بولنا، اپنی بات کو بان یبینونتن کا معنی ہوتا ہے جدا ہونا، طلاق بائن کا لفظ یعنی وہ طلاق جس رشتہ ختم ہو جائے، ایک طلاق رجعی ہوتی ہے کا مطلب مرد کو رجوع کہا، بائن کا مطلب بینونت ہو، بین واضح میں حق اور باطل بالکل جدا جدا ہوتے ہیں، تو مبین بیان کرنے والا، تو بیان اسی ظاہر کر ایکسپلین کر واضح کر سکتا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حسبان حساب کے ساتھ، حسبان حساب کو اندازے کے ساتھ، ایسے ہی تکا نہیں ہے اٹھائے جہاں مرضی جا، سورج اور چاند اس طرح سفر کر، ایسا نہیں ہے، حساب کے ساتھ کیلکولیشن ہے، اس کیلکولیشن کے حساب سے وہ سفر کر۔ والنجم والشجر، نجم کہتے ہیں بیلوں کو، بیل نہیں جو بغیر تنے کے پودے ہوتے، اور شجر کہتے ہیں جو تنے والے ہوتے ہیں، تو بیلیں اور جو تنے والے پودے یا درخت ہیں، یسجدان یہ دونوں سجدہ کر، سجدے کا مطلب کیا ہے میں بتا رہا ہوں، والسماء رفعها اور آسمان، رفعها اس اللہ نے آسمان کو بلند کر، ووضع المیزان اور رکھ دیا اس نے ترازو، کوئی بھی ناپنے کا پیمانہ ہو میزان کہا جائے گا، یہ اس میں آلہ ہے، وزن یوزی پڑھا جاتا ہے، وزن یزین وزن، ضرب ضربن وزن کرنا، میزان یہ تولنے کو بھی کہتے ہیں اور تولنے کے آلے کو بھی، آلے کا مطلب کیا ہے، مفعال کے وزن پر میں نے بتایا تھا نا جب گرامر شروع اصل میں تھا میوزان وزن سے، فعال کا وزن تولنے کا آلہ، یعنی کوئی بھی چیز جو پیمانہ ہو صحیح اور غلط میں فرق کرنے کا، چیزوں کا کتنا اس کے اندر ویٹ ہے، اس کو میزان کہا جاتا ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، اللہ اصل میں تھا ان اللہ، تو ان مصدریہ ہے، لئلا تطغوا فی، مصدریہ نہیں ہے، لئلا یہاں لام محذوف، یعنی ہم نے میزان کو اس لیے رکھ دیا تاکہ لا تطغوا کہ تم سرکشی مت کرو، فیزان تولنے، چیز کو ناپنے میں تولنے میں سرکشی کرو، حد سے تجاوز مت کرو، صحیح تول۔ اچھا وضع الميزان، ہاں وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ اور سیدھا کرو وزن کو انصاف کے ساتھ، قسط انصاف کو یعنی سیدھا کرو وزن کو انصاف کے ساتھ، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ اور تولنے میں خسارہ مت کرو، کمی مت کرو، اخسار خسارے سے نکلا ہے نا، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال، والارض وضعها اور زمین کو رکھ دیا اس نے، للانام مخلوق کے، انام مخلوق کو، فیہا فاکہہ تو اس میں پھل ہیں، والنخل اور کھجوریں ہیں، یعنی کھجور کے درخت کو نخل کہا جاتا ہے، ذات الاکمام چھلکوں والے، کم غلاف کو کہتے ہیں، یعنی غلاف یعنی کم اصل میں آستین کو کہتے ہیں اور اکمام اس کی جمع آتی ہے، تو اکمام سے یہاں مراد ہے پھلوں کے جو غلاف ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے، کھجور کے اوپر تو چھلکا ہی ہوتا ہے، شاید اسی پر اس کا اطلاق، والحب ذو العصف اور دانے یعنی غلہ، دانے سے مراد گندم، جو اس طرح کے جو بھی اناج ہم کھاتے ہیں زندہ رہنے کو حب کہا جاتا ہے، قرآن میں آنا فالق الحب والنوا، نوا گٹلی کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دانے اور گٹلی پھاڑنے والا ہے، تو حب کا مطلب دانے، ہر دانے کو نہیں کہا جاتا حب، وہ جو کھانے والے دانے جس کو ہم ترکاریاں کہتے ہیں، غلہ کہتے ہیں، والحب ذو العصف اور اس نے غلہ پیدا کیا، ذو العصف چھلکوں والا، عصف پتے کو بھی کہتے ہیں جو باریک غلاف ہوتا ہے ترکاری، جیسے گندم اور جو کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، تو چھلکوں والے غلوں کو پیدا کیا اس نے، والریحان، ریحان کا معنی وہ بھی ہے اور مطلق رزق کو بھی، کوئی بھی کھانے کی چیز ہو پاکیزہ اس کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہوتی اس کو بھی ریحان کہا، تو اس کے دو ترجمے کیے، ایک تو یہ کہ دانے چھلکوں والے، والریحان اور بقیہ کھانے کی چیز، اور ایک ترجمہ کیا گیا خوشبو سے بھی، قرآن میں خوشبو کے معنی میں استعمال ہوا ہے، فروح وریحان وجنت، سورہ واقعہ، فبأي آلاء ربكما، تو ریحان سے مراد کوئی مخصوص خوشبو نہیں ہے، ریحان کا مطلب جو بھی خوشبودار پودے ہوتے ہیں یہ سب اس میں، فبأي آلاء ربكما، بس اے جنات اور ماں کا مطلب تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو، تکذبان، کذب یکذبن، چونکہ جن اور انسان دونوں کو خطاب ہے، تثنیہ کا صیغہ لایا، تکذب تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت، خلق الانسان پیدا کیا اس نے انسان کو، من صلصال، صلصال کہتے ہیں کھنکھناتی، اور الفخار جو پکی ہوئی مٹی ہوتی ہے نا، اس کو آگ میں پکایا ہوا، تو وہ چونکہ آگ میں پکائی بھی نہیں تھی اس لیے کل فخار کہا، یعنی کاف تشبیہ، آگ میں پکائی ہوئی کی طرح صلصال تھی، تو کھنکھناتی کا مطلب کیا کہ بجنے والی، یعنی اگر اس کو دوسری مٹی پہ مارا جائے تو آواز آتی، جو پکی ہوئی مٹی ہوتی ہے نا آگ پہ پکی ہوئی جیسے اینٹ، وہ تو بہت زور سے آواز مارتی، تو یہ آگ پہ پکی ہوئی نہیں تھی لیکن آگ پہ پکی ہوئی کی طرح مٹی،
اور سلسال اگر اس کو مارا جائے تو اس میں سے ایک آواز آتی تھی، جیسے جب مٹی سخت ہو جاتی ہے تو اس کو آپ ماریں تو وہ آواز آتی ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے پیدا کیا انسان کو کھنکھناتی جو فخار کی طرح تھی۔ فخار کا اردو میں کیا ترجمہ ہوگا، یہ پکی ہوئی مٹی سے ہم کر سکتے ہیں۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نار، اور پیدا کیا اس نے جنات کو، جان جنات کی جنس ہے، جنات کو، من مارج من نار، مارج کہتے ہیں شعلے کو جس میں دھواں نہ ہو۔ جب آگ جلتی ہے نا تو بہت صاف ستھری جب آگ ہوتی ہے تو اس میں جیسے ہم گیس کا چولہا جب جلاتے ہیں تو کیسی پیور آگ نکل رہی ہوتی ہے، اس میں گیس جل، لکڑیاں جب ہم جلاتے ہیں تو اس میں دھواں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جو صاف ستھری آگ ہوتی ہے جس میں دھواں نہیں ہوتا، تو یہ مراد ہے مارج، اس شعلے کو کہتے ہیں من مارجن۔ اور جنات کو پیدا کیا اس نے آگ، من نارن، آگ کے، مارجن شعلے سے، وہ صاف ستھرا شعلہ جس میں دھواں نہیں ہوتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، بس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم، اے جنات اور رب المشرقین، دو مشرقوں کا مالک ہے، ورب المغربین، اور دو مغربوں کا مالک۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین، دو دریا چلا دیے، بحر سمندر کو بھی کہتے ہیں اور پانی کو بھی کہتے ہیں، دریاؤں کو بھی پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ یہاں مراد ہے دو پانی، چاہے وہ سمندر میں ہو چاہے وہ، مرج البحرین، دو دریاؤں کو ملا دیا اس نے۔ مرجا یمرجو کا معنی ہوتا ہے ملانا، شاید یہ انگلش کا لفظ مرج اسی سے نکلا ہوا، اللہ۔ مرج البحرین، دو دریاؤں کو چلا دیا اس نے، یلتقیان، التقا یلتقی، ملنا، باب افتعال سے، یلقا لقاء کا معنی بھی، التقاء کا معنی جب آپ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو یلتقی یعنی تثنیہ کا صیغہ ہے کہ دونوں ملے ہوئے ہیں۔ بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے۔ لا یبغیان، بغا یبغی کا معنی سرکشی کرنا، تو یہ دونوں دریا سرکشی نہیں کرتے، دونوں پانی سرکشی نہیں کرتے، یعنی ایک دوسرے میں گھستے نہیں ہیں، اپنے اپنے ٹریک پہ چلتے ہیں یہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اے جنات اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی جھٹلاؤ گے۔ یَخْرُجُ مِنْهُمَا، ان دونوں دریاؤں سے یا ان دونوں پانیوں سے نکلتا ہے، اللؤلؤ، موتی، والمرجان، اور مرجان ٹھوس پتھر ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اے جنات اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو وَلَهُ الْجَوَارِ، جواری اصل میں تھا جواری، یا تھا اس کو حذف کر دیا تو الجوار، تو جاریتن کی جمع ہے، اصل میں تھا جوارن، یا کو حذف کیا جاتا ہے نا، جاریتن کی جمع آتی ہے جوارن، جو ہوتی ہے اصل میں جواریون، تو یدعو یرمی والا قانون لگا، جوارین التقاء ساکنین سے جوارن، اور پھر جب الف لام آیا تو تنوین بھی گر گئی تو الجوار۔ جو صرف زیادہ اچھی طرح سے پڑھے ہوئے وہ، تو خلاصہ یہ کہ جاریتن کی جمع، جاریہ کشتی کو یا پانی میں چلنے والی جہاز ہو، جو سب کو کہا، سب پر اس کا اطلاق ہو، اس کی جمع جواری۔ وَلَهُ الْجَوَارِ، اسی کے لیے ہیں یہ کشتیاں، المنشآت، اٹھی ہوئی، انشاء انشان کا معنی اٹھانا، پیدا کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اٹھانے کے معنی میں بھی آتا ہے، کسی چیز کو آپ بلند کریں تو المنشا، اس چیز کو اٹھایا جائے، المنشأتن، اٹھائی جانے والی چیز، اور اس کی جمع آتی ہے المنشآت، جو اٹھے ہوئے ہوتے ہیں بہت، کیونکہ بہت ساری ہوتی ہیں نا کشتیاں تو اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں، فی البحر، سمندروں میں، کل اعلام، علم پہاڑ کو بھی کہتے ہیں، اس کی جمع اعلام، پہاڑوں کی طرح، مراد سمندری جہاز ہیں، یعنی اسی اللہ کے لیے ہیں یہ سمندر میں اونچے اونچے پہاڑوں جیسے جہاز۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی تم کون کون سی کو، جھڑکوں کا لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں، سورہ رحمان بہت اہم سورت ہے، اس میں اللہ نے جنت کی نعمتوں کو، اپنے احسانات کو ذکر کیا، پھر جہنم کی ہولناکیوں کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا، اور اس سورت کی امتیازی حیثیت کیا ہے کہ اس میں بار بار ایک لفظ کو اللہ نے دہرایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں سے فائدہ تو اٹھاتے ہیں لیکن کیسے انکار کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے، یعنی یہ کائنات ایک اتفاق کا نتیجہ ہے، اور حسن اتفاق ہے، ایک حسین اتفاق ہے، حالانکہ اتفاق اتنا حسین ہوتا نہیں، تو اس کو ایک حسین اتفاق کہہ دیا، بیوٹی آف نیچر کہہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو انسان کی نیچر معلوم تھی کہ یہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے اور دنیا کی میں پڑھ کے اپنے پیدا کرنے والے کو بھول، اس لیے اللہ نے اس صورت میں اپنی نعمتوں کو بیان کر کے کہا کہ ایک نعمت، دو نعمت، یہ تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہیں جن کا تم انکار کر رہے ہو، تو کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کچھ لوگوں نے مان لیا کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں لیکن پھر اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کی، وہ بھی نعمتوں کے منکر۔ تو
مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم نے اس کائنات کے بننے کے پروسیس کو اور اس میں جو انسان کو کروڑہا نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان تمام نعمتوں کو حسن اتفاق کہہ دیا. آج میں ویڈیوز دیکھتا ہوں نا جو سائنسی ویڈیوز، تو ہر سائنٹسٹ ایک ہی بات کر رہا ہوتا ہے، کروڑوں سال میں ایوالو ہو کے ایسا ہوا ہے، یہ خربوزہ کروڑوں سال میں ایوالو ہو کے ایسا بن گیا. ہم جو خشکی پہ آئے ہیں تو اصل میں پانی میں تھے، تو پانی سے باہر جھانک جھانک کے دیکھا کرتے تھے، تو باہر کے انوائرمنٹ سے ہم متاثر ہونا شروع ہو گئے اور ہماری باڈی نے اپنے آپ کو خشکی کے حساب سے ڈھالنا شروع کر دیا، لہٰذا ایوالو ہو کے ہم باہر آ گئے. تو کبھی مچھلیوں کو دیکھا آپ نے باہر آ کے اچھل اچھل کے وہ ایوالو ہونے کی کوشش کر رہی ہوں؟ خیر میں اس بحث میں ابھی نہیں جاتا. تو ہر چیز کو ایوالو ہونے کے کھاتے میں ڈال کے حسن اتفاق قرار دے دیا. یہ عجیب بات ہے بھائی، اتنا حسین اتفاق کبھی بھی اتفاق سے ہو نہیں سکتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بیان کرتے ہیں. تم نے بولنا کیسے سیکھ، تم کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیسے ہو گئے؟ پہلی مرتبہ تو کوئی سیل تو پیدا ہوا ہوگا نا. اگر آپ آدم علیہ السلام کے مٹی سے پیدا ہونے کو نہیں مانتے تو کوئی چیز تو مٹی سے اور پانی سے پیدا ہوئی ہوگی نا پہلی مرتبہ. وہ کیسے پیدا ہو گئی؟ بیسیوں نہیں کروڑوں اعتراضات ہوتے ہیں اس خدا کے انکار پر اور خدا کی نعمتوں کے انکار. اس لیے اللہ نے اس صورت میں تو بار بار ایک لفظ کو دہرایا، بھئی اس نعمت کو نہیں، اس نعمت کو نہیں، کس کو جھٹلاؤ گے. اور شروع صورت کی اللہ کے اس نام سے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، الرحمن. کیونکہ کافر جب خدا کا انکار کرتا ہے، ایتھیس جب خدا کا انکار کرتا ہے تو اصل میں وہ اللہ کی رحمتوں کا انکار کر رہا ہوتا ہے، نعمتوں کا انکار کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ اللہ کو اللہ کے نام رحمان سے پہچانو کہ اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ صرف اس کا وجود ثابت نہیں ہوتا، اس کا رحمان ہونا بھی ثابت ہوتا ہے ان نعمتوں سے. اس لیے اللہ نے اس سورت کو شروع کیا الرحمن. رحمان جو ہے علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا. سب سے پہلی نعمت اللہ نے قرآن ذکر کی، یعنی تخلیق انسان سے بھی پہلے. حالانکہ انسان تو پہلے پیدا ہوا ہے اور پھر اللہ نے انسان کو قرآن سکھایا، لیکن اللہ نے خلق الانسان کا تذکرہ بعد میں کیا، علم القرآن کا پہلے کیا. اس لیے کہ اگر اللہ انسان کو قرآن نہ سکھاتے تو شاید آج میں بھی ایتھیس کی طرح ملحد ہوتا اور یہی باتیں کر رہا ہوتا کہ ہم سب خود بخود. تو اس لیے اللہ کا انسانوں پر جو احسان ہے نا وہ وحی کی تعلیمات ہیں، کہ وحی کے ذریعے اس نے پیغمبروں کے ذریعے بھیج کے انسان کو ہدایت دی ہے. اگر وحی نہ ہوتی تو انسانوں سے بڑا درندہ اس کائنات میں کوئی نہیں ہوتا، اس سے بڑا حیوان اس کائنات میں کوئی نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان پر جو روحانی انعام ہے نا اس کا پہلے تذکرہ کیا، اور تخلیق کا، انسان کو پیدا کرنے کا بعد میں تذکرہ کیا. کہ پیدا کرنا یہ اصل انعام نہیں ہے، پیدا کرنے کے بعد تمہیں ہدایت دینا، گائیڈنس تمہارے لیے مہیا کرنا وحی کے ذریعے. کیونکہ وحی کے نور کے بغیر انسانی عقل گمراہی ہے. اسی عقل نے ہومو سیکسولیٹی کو دنیا میں پروموٹ کیا، اسی عقل نے زنا کو لیگل کیا، اسی عقل نے شراب کو لیگل کیا، اسی عقل نے والدین کے اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کو لیگل کیا. تو خالی عقل سے آپ فیصلے کرنا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے کچھ وقت میں بہن سے شادی کو بھی یہ لوگ الاؤ کر دیں اور مقدس رشتوں کی بھی دھجیاں اڑا دیں یہ لوگ. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ الرحمن، رحمان نے علم القرآن، قرآن سکھایا ہے. تو قرآن تو ہے لیکن قرآن سے پہلے جو قومیں گزری ہیں تو ان کو تورات سکھائی، ان کو انجیل سکھائی، آدم علیہ السلام کی وحی اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے سکھائے. لیکن چونکہ یہ قرآن اس امت میں نازل ہو رہا ہے اس لیے اللہ نے قرآن کا خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، یہ ایک مادی نعمت تھی. علمہ البیان، اور انسان کو بولنا سکھا. دنیا میں کوئی مخلوق اس طرح سے اپنی بات کو ایکسپلین کر کے دوسرے تک نہیں پہنچاتی جیسے انسان پہنچا دیتا. یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی. جانور مخصوص آوازوں سے ایک مخصوص پیغام دیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو اللہ نے انسان کو قرآن سکھایا بھی اور بولنا بھی سکھایا اس کو، جس سے وہ اپنی بات دوسروں تک پہنچا دیتا. الشمس والقمر بحسبان، انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں، کیسے اسپیڈ کے ساتھ اپنی زبان کو گھما گھما کے وہ اپنی باتوں کو پرو رہا ہوتا ہے الفاظ کی لڑی میں، اور کیسے دوسرے کے کان تک پہنچا رہا ہوتا ہے، کیسے وہ شخص، سامنے والا شخص اس کی بات کو کیچ کر کے اس کی بات کا مطلب سمجھ رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی دلیل. اور اس کائنات میں بھی ہمیں ایک خوبصورت ترین مینجمنٹ نظر آتی ہے. وہ مینجمنٹ میں چونکہ سورج اور چاند ہمیشہ نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہکشائیں اور جو آگے جو آج سائنس بہت کچھ دریافت کر رہی ہے، باریکیوں کو اللہ نے بیان نہیں کیا اس موقع پہ. وہ چیز بیان کی ہے جو ایک گنوار اور جاہل اور پینڈو جو بیچارہ بالکل دیہاتی ہو اس کی سمجھ میں بھی آسانی سے آ جائے. جاہل سے میری مراد یہ ہے کہ جو جدید سائنسی علوم سے غافل ہے. تو ہر شخص کی، کیونکہ قرآن ہر ایک کے لیے ہے، جو سائنسی باریکیوں کو نہیں جانتے ان کے لیے بھی قرآن نازل ہوا. اس لیے اللہ نے ایک علامت کے طور پر دو یعنی اجسام کا ذکر کیا، الشمس والقمر بحسبان. فرمایا سورج اور چاند ایک حساب سے. کیسے ہو سکتا ہے اتنی خوبصورت مینجمنٹ سورج اور چاند کی؟
ایک مخصوص دائرے میں چلتے چلے جا رہے ہیں، اربوں خربوں سال سے اپنے ٹریک سے دائیں بائیں ذرا بھی نہیں ہٹتے، تو یہ خود بخود نہیں ہو سکتا۔ وہی بات ہے کہ اتنا خوبصورت اتفاق سے نہیں ہو سکتا۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، فرمایا جو بیلیں ہیں بغیر تنے کے درخت اور تنے والے، یہ سب اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ سجدہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یا تو حقیقت میں سجدہ کر رہے ہیں جن کے سجدے کا ہمیں علم نہیں ہے، یا اس سے مراد ہے اطاعت۔ جس فطرت اور نیچر کے راستے پر اللہ نے ان کو ڈال دیا وہ اس راستے پہ چل رہے ہیں۔ بیل کو آپ دیکھیں نا، بیل کا کام ہوتا ہے اوپر جانا، کیسے وہ تھوڑی سی رسی تلاش کر رہی ہوتی ہے، اور جہاں کوئی رسی اس کو ملی یا تنا ملا تو ایسے لپٹ لپٹ کے اوپر جاتی ہے، جیسے یہ جو K2 اور ماؤنٹ ایوریسٹ کی پہاڑیوں پہ چڑھنے والے نہیں اوپر جا رہے ہوتے، تو اس طرح سے یہ اوپر جانا شروع کر دیتی ہے۔ تو یسجدان یعنی وہ دونوں اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ درخت بھی ایک خاص ٹائم تک بڑھے گا، پھر پھول نکلیں گے، پھر پھل پیدا ہوں گے، تو ایک خاص ٹریک پہ اللہ نے ان سب کو چلا دیا، اور وہ گردن جھکا کے چلے جا رہے ہیں۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور آسمان کو اس نے بلند کیا، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور ترازو رکھ دیا۔ وضع کہتے ہیں کوئی بھی چیز رکھنا، ایجاد کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ واضع لغت نے یہ لفظ وضع کی، یعنی اہل لغت نے یہ لفظ ایجاد کی۔ ایجاد کے معنی میں بھی بہت سارے معنی میں اس نے ترازو رکھ دیا، یعنی پیدا کیا ترازو۔ ترازو سے یہاں مراد کوئی بھی جو حق اور باطل کو ناپنے کا پیمانہ ہو، صحیح اور غلط کو ناپنے کا پیمانہ ہو، ہر طرح کے پیمانے کو، معیار کو میزان کہا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی چیز جس کے ذریعے انصاف ہو سکے، کوئی تو کرائٹیریا ہوتا ہے نا جس کے ذریعے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، یہ عدل ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ تو وزن کرنے کا آلہ، کس چیز میں کتنا وزن ہے، کون سی چیز کتنی ویلیویبل ہے، یہ تمام معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ نے میزان رکھ دیا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کیوں رکھا؟ لام محذوف ہے یہاں پہ، لی اللہ، تاکہ اس لیے کہ لا تطغوا فی المیزان، تم چیزوں کو تولنے میں سرکشی مت کرو، طغیان مت کرو۔ کیا مطلب؟ حد سے زیادہ یا حد سے کم۔ اس میں یہ عام ترازو بھی داخل ہے کہ آپ لوگوں سے چیزیں یعنی پیسے لیتے ہوئے ڈنڈی مارتے ہیں اس میں، یا پیسے لیتے ہوئے پورے پیسے وصول کرتے ہیں، جب ان کو کوئی چیز تول کے دیتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں آپ۔ حالانکہ اللہ نے ترازو اس لیے بنایا ہے کہ جب دینے والے کو اس کا یعنی لینے والے کو اس کا حق دیا جائے تو وہ حق بھی پورا تول کے دیا جائے۔ یہ ترازو اسی لیے تو تھا۔ آپ نے ترازو میں باٹ چینج کر دی ہے، اس میں گڑبڑ کر دیا آپ نے۔ یہی مضمون قرآن میں دوسرے مقام پر ہے نا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جب اپنا حق لینے کی باری آتی ہے پورا حق لیتے ہیں، جب دینے کی باری آتی ہے ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو کہیں بھی ایگریمنٹ جب آپ کا ہوتا ہے، آپ سامنے والا شخص اپنے حصے کا کام پورا کر دیتا ہے لیکن آپ اس کو پورا حق نہیں دیتے۔ سرکاری اداروں میں آپ دیکھ لیں، وہاں بھی اللہ تطغوا فی المیزان کے حکم کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ آپ دیر سے پہنچ رہے ہیں لیکن تنخواہ پوری کر لے رہے ہیں، گورنمنٹ نے آپ کے ذمہ جو کام لگایا اس میں آپ ڈنڈی مار رہے ہیں، تنخواہیں آپ پوری لے رہے ہیں۔ آپ اسکول ٹیچر ہیں، بچوں کو پڑھانے میں آپ خیانت کر رہے ہیں لیکن آپ تنخواہ پوری لے رہے ہیں۔ تو اس آیت کا مفہوم بہت وسیع ہے، یعنی اللہ نے دنیا میں عدل رکھا ہے، اور عدل کو ناپنے کے پیمانے بھی رکھے ہیں۔ وہ پیمانے زمانوں کے حساب سے چینج ہو سکتے ہیں۔ عقل بھی ایک پیمانہ ہے جو آپ کو بتاتی ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن آپ کی عقل آپ کے حق میں تو بڑا زبردست فیصلہ کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، جب دوسروں کے بارے میں وہ عقل غلط فیصلہ کر رہی ہوتی ہے، تو یہ بھی لا تطغوا فی المیزان میں داخل ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ عالمی طاقتیں جب غزہ کے مظلوم بچے قتل ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، معذور ہو رہے ہیں، تو وہاں ان کی عقل خاموش ہو جاتی ہے، اندھی ہو جاتی ہے، اور جب انہی میں سے کسی ایک پہ ذرا سا ظلم ہو تو کیسے ساری دنیا مل کے چیختی ہے۔ تو یہ بھی لا تطغوا فی المیزان میں داخل ہے۔ اللہ نے جو عقل کا ترازو رکھا ہے وہ اس لیے نہیں کہ دوسرے کے ظلم کو کسی اور طرح سے تولا جائے اور اپنے پر ہونے والے ظلم کو بہت زیادہ وزن دے دیا جائے، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو یہ بہت وسیع آیت ہے قرآن کی۔ فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان، ہم نے میزان اس لیے رکھا کہ تم میزان میں یعنی تولنے میں، چیزوں کو تولنے میں سرکشی مت کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اسی کی تاکید ہے دوسرے الفاظ سے، کیونکہ یہ بہت اہم مضمون ہے اس لیے اللہ نے اس کو دوبارہ دہرایا۔ اور تم وزن کو انصاف کے ساتھ تولا کرو، انصاف کے ساتھ سیدھا کرو اس کو۔ سیدھا کرنے کا مطلب وہی عدل، یعنی عدل پراپر وے میں ہونا چاہیے۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور وزن میں گھاٹا مت کرو۔ جب یعنی گھاٹے کا مطلب کیا ہے کہ جب دوسرے کو اس کا حق دینے کا وقت آئے تو پورا تول کے دیا کرو، گھاٹا مت کیا کرو۔ تو یہ آیت بھی بہت مفہوم ہے کہ جب آپ دوسرے پہ ہونے والے ظلم کو تولیں اپنے ترازو سے، تو جو آپ پہ جو ظلم ہوا تھا نا، آپ نے اس ترازو سے اپنے ظلم کو جتنا ویٹ دیا تھا، دوسرے پہ ہونے والے ظلم کو بھی آپ اتنا ہی ویٹ دیں، اتنی ہی ویلیو دیں، اتنا ہی وزن دیں آپ۔
تو لا تخسر المیزان، وزن میں کمی مت کیا کرو، والارض وضعها للانام، اور زمین کو اس نے وضع کیا، وضع کا معنی رکھنا بھی ہے، نصب کرنا بھی ہے، ایجاد کرنا بھی ہے، تمام معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا اس نے زمین کو رکھ دیا، یعنی اپنے ٹریک پہ رکھ دیا، یا زمین کو پیدا کیا، اس نے ایجاد کیا، للانام، مخلوق کے لیے۔ بڑی زبردست آیت ہے یہ بھی۔ آج سائنسی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ حیات کامل طور پر جو ہمیں نظر آتی ہے اس زمین میں، اس میں آکسیجن بھی ہے، اس میں 23 ڈگری جھکی ہوئی بھی ہے تاکہ موسم بنتے رہیں، اور اس کا ٹیمپریچر بھی بہت معتدل ہے۔ تو ایتھیس اور ملحد لوگ کہہ دیتے ہیں حسن اتفاق، یعنی اتفاق سے سب کچھ ایسا ہو رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اتفاق سے نہیں سکتا، مخلوق کے لیے زمین کو ڈیزائن کیا گیا، کروڑوں اربوں خربوں کہکشائیں ستارے سیارے تھے، تو اللہ نے کہا ایک چھوٹا سا ذرہ ایسا بھی پیدا کروں جہاں حضرت انسان کو پیدا کروں، اور وہاں مخلوق کو پیدا کروں، زندگی کی بہاریں ہوں، درخت ہوں، انہار ہوں۔ قرآن اس کا منکر نہیں ہے کہ کسی دوسری جگہ پہ حیات نہیں ہو سکتی، لیکن خطاب چونکہ ہم سے ہو رہا ہے تو زمین کو تو اسپیشلی اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ سورج سے اس کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے، چاند بھی بہت، یعنی چاند بھی زمین کی حیات کے لیے ضروری ہے۔ آپ ڈاکومنٹریز میں دیکھ سکتے ہیں اگر چاند نہ ہوتا تو بھی زمین کا نظام بہت حد تک تباہ و برباد ہو جاتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ والارض وضعها للانام، مخلوق کے لیے اس اللہ نے اس کو اس طرح سے بنایا ہے۔ وہی جملہ میں بار بار دہراتا ہوں، یہ جو ایتھیس لوگ کہہ دیتے ہیں حسن اتفاق ہے، تو بھائی اتفاق سے اتنا زبردست حسن نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کوئی باہر سے سیارہ آ کے ٹکرایا تھا تو زمین جھک گئی تھی، ہو سکتا ہے ٹکرایا ہو، خود بخود نہیں ہوا۔ اللہ نے اس زمین پہ حیات کو پیدا کرنا تھا تو زندگی کے لحاظ سے زمین کو سوٹیبل بنانا تھا، تو اس کے لیے 23 ڈگری جھکانا تھا، اس لیے کوئی سیارہ لا کے اللہ نے ٹکرایا اس سے کہ بھائی اس کو جھکا دو 23 ڈگری۔ اگر سیارہ ٹکرایا، مجھے نہیں پتا، سائنسدان لوگ بولتے فیہا فاکہۃ، فرمایا کیسا زمین کو انسان کے لیے سوٹیبل بنایا کہ صرف ٹیمپریچر کو مینٹین نہیں کیا، صرف پانی پیدا نہیں کیا، بلکہ اور صرف کھانے پینے کی نہیں، یعنی کھانے پینے کی مختلف انواع پیدا کر دی۔ فیہا فاکہۃ، اس میں پھل ہے، فاکہہ کہتے ہیں ما یتفکہ بھی، جو انسان لذت کے لیے کھاتا ہے عام طور پر، جیسے انار ہے، انگور ہے، سیب ہے، اور والنخل ذات الاکمام، اور کھجور کے درخت بھی ہیں چھلکوں والے، یعنی جن کے اوپر چھلکے ہوتے ہیں، والحب ذو العصف، اور دانے وہ چھلکوں والے، ہر دانے کے جیسے گندم کے اوپر بھی ایک چھلکا ہوتا ہے نا، ذو العصف پتوں والے کو بھی کہتے ہیں، یعنی جس کے پتے ہوں، تو پھر مراد ہوگا کہ وہ جو دانوں کے جو پودے ہوتے ہیں ان میں پتے بھی ہوتے ہیں، یا پھر دانوں کے اوپر جو چھلکا ہے وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، بھوسا جسے کہتے ہیں ہم، عصف بھوسے کو کہتے ہیں، بھوسے کو بھی کہتے ہیں۔ تو کیونکہ یہ بھوسا بھی ہمارے لیے مفید ہے، آج تو سائنسدانوں نے یہ بات، ڈاکٹروں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ فائبر کے ساتھ ان دانوں کو کھانا چاہیے، ورنہ یہ ہمارے جانوروں کے کام میں استعمال ہوتے ہیں۔ والحب ذو العصف والریحان، اور خوشبودار ترکاریاں، خوشبودار غذائیں، ریحان کا مطلب رزق بھی ہے، کوئی بھی کھانے کی چیز، اور خوشبو کے معنی میں بھی یہ لفظ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ ہر چیز کے بارے میں کہہ دو گے کہ یہ خود بخود بنی ہے، یا مشرک بن کے کسی اور کے کھاتے میں ڈال دو گے؟ اعتراف کرو گے کہ ایک کریٹر ہے جس نے بنایا، لیکن جھکو گے بتوں کے سامنے، یہ ایسا کرو گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا۔ صحیح حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ سورت تلاوت کی گئی، یا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھی، تو جب آپ یہاں پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جنات کو دیکھا کہ اس موقع پر انہوں نے تم سے اچھا جواب دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنات نے کیا جواب دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنات کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورہ رحمان کی جب ان کے سامنے تلاوت کی گئی کہ اے جنات اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جنات نے فوراً کہا لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَةِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ، اے اللہ ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کا بھی انکار نہیں کرتے۔ تو انسان کو بھی چاہیے بزبان قال یا بزبان حال یہ الفاظ دہرائے، اور کافروں کی طرح مت ہو جائے کہ بس اس کائنات میں کی وسعتوں میں غور و فکر کرنا ہے، ٹھیک ہے کرنا ہے، وہ تو ضروری ہے، وہ تو قرآن کا حکم ہے، لیکن غور و فکر کر کے اپنے خالق تک بھی ہمیں پہنچنا ہے۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہم بھی جواب میں یہی کہتے ہیں لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَةِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ، اے اللہ ہم ملحدین اور ایتھیس لوگوں کی طرح نہیں ہیں، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کا بھی ہم انکار نہیں کرتے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو پیدا کیا ایک کھنکھناتی ہوئی بجتی ہوئی مٹی سے جو پکی ہوئی مٹی کی طرح ہے۔
اس کی حقیقت پورے طور پر اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس مٹی میں پانی میں گارا ملا کے اور اس کو ایک پروسیس سے گزارا گیا، وہ ہمیں نہیں پتا وہ پروسیس چند لمحوں کا تھا یا کروڑوں اربوں کھربوں سال کا تھا۔ قرآن اس سے خاموش ہے، اور جن باتوں سے قرآن خاموش ہے ہمیں اس پہ بحث کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ وہ ایک سڑی ہوئی مٹی تھی، بدبودار مٹی تھی، یعنی اس مٹی کو ایک پروسیس سے گزارا گیا جس سے اس میں اسمیل پیدا ہوئی، بدبو پیدا ہوئی۔ یہ قرآن اس کا بار بار تذکرہ اس لیے کرتا ہے کہ انسان کو یہ پتا چلے کہ مادی لحاظ سے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم جس میٹیریل سے بنے ہو وہ کوئی ایسا نہیں کہ مشک و عنبر کو ٹیلوں سے تمہیں بنایا گیا ہو، یا مشک و عنبر ملا کے سونے اور چاندی سے تمہیں بنایا گیا ہو۔ لہذا تمہاری فضیلت اللہ کی نظر میں مادی حیثیت سے نہیں ہے، وہ تو جانور بھی مٹی سے بنے ہیں۔ تمہاری حیثیت ہے تمہاری مینٹیلٹی کی بیس پہ، تمہاری روحانیت کی بیس پہ، اما شاکرن و اما کفورا۔ کون ہے جو اللہ کے حکام کے سامنے اپنی خواہشات کو قربان کر دیتا ہے، اور کون ہے جو خواہشات میں پڑ کے جانوروں جیسی زندگی گزارتا ہے؟ تو انسان کو فضیلت اعمال کی بیس پہ ہے، اس کی باڈی کی بیس پہ نہیں ہے انسان کو فضیلت۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور فرمایا جنات کو اس نے بنایا آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے سے۔ کیسے بنایا اس کی حقیقت بھی اللہ جانتا ہے۔ آگ ظاہر ایک انرجی ہے، تو انرجی سے اللہ نے چیزوں کو بنایا، فرشتوں کو لائٹ سے بنایا ہے، روشنی سے۔ اب یہ کہنا کہ بھئی سائنسدان تو اس بات کا اعتراف نہیں کرتے، تو سائنسدان نہ اعتراف کر سکتے ہیں نہ انکار کر سکتے ہیں۔ چیز ایسی ہے کہ سائنسدانوں کے اوپر کی چیز ہے، یعنی یہاں تک سائنس پہنچی نہیں، عین ممکن ہے پہنچ جائے مستقبل میں۔ تو خوب سمجھ لیں، سائنس جب کسی چیز کا انکار کرتی ہے تو دو وجہ سے، یا تو اس بیس پہ کہ وہ سائنس کے حدود میں ایک چیز آ رہی ہوتی ہے اور وہ انکار کرے، تو یہ انکار معتبر ہوتا ہے، مانا جاتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ سائنس کے ہم یہاں تک پہنچے ہی نہیں، جب پہنچے ہی نہیں ہے تو اس میں کیسے انکار کیا جا سکتا ہے کہ ایک چیز آپ کے علم کے لیول سے باہر ہے۔ ہاں سائنسدان یہ دعویٰ کر دے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے سب پر ہم مطلع ہو گئے ہیں، پھر ہم کہیں گے بھائی جب آپ کو سب پتہ ہے تو یہ کیوں نہیں پتہ؟ لیکن سائنس نے ظاہر ہے ایسا دعویٰ کیا نہیں، اور شاید قیامت تک کر بھی نہ سکے۔ انسان کی دماغ اور عقل علم بہرحال محدود ہے۔ فرمایا رب المشرقین فبأی آلاء ربکما تکذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی مٹی سے انسان کو بنانا اور جنات کو بنانا اور تخلیق کے مراحل سے گزارنا انسان کو، اور پھر یہ زندگی کی نعمت دینا، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت، یہ بھی حسن اتفاق نہیں ہے، خوب سمجھیں۔ رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا مالک ہے۔ قرآن ایک جگہ کہتا ہے رب المشرق و رب المغرب، اللہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے۔ کہیں اللہ کہتا ہے رب المشارق والمغارب، بہت سارے مشرقوں کا اور بہت سارے مغربوں کا مالک ہے۔ اور یہاں قرآن کہہ رہا ہے دو مشرق اور دو مغرب۔ کس طرح سے تطبیق ہے بھائی؟ اگر سورج جہاں جہاں سے نکلتا ہے ان تمام کو ایک ہی سمت قرار دیا جائے، چار سمتیں ہیں نا، تو پھر ایک مشرق ہے اور ایک مغرب ہے۔ سورج جہاں سے نکلتا ہے وہ ایک مشرق ہے، اور جہاں غروب ہوتا ہے وہ ایک مغرب ہے، کیونکہ چار سمتیں ہیں۔ اور مشارق کا کیا مطلب ہے کہ سورج نکلنے میں جو بھی کنٹریز ایکویٹر کے دائیں یا بائیں جانب ہیں، تو روزانہ سورج اپنی ڈائریکشن مشرق اور مغرب میں چینج کرتا ہے، کہیں نہ کہیں تھوڑا سا، چاہے وہ 1 ڈگری کا فرق ہو یا 0.001 ڈگری کا فرق ہو، وہ ہوتا ضرور ہے۔ صرف ایکویٹر ایسا ہے جس کا ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب ہے، جو ایکویٹر پہ جو کنٹریز ہیں جو بالکل ہی بیچ میں ہیں، ورنہ دنیا کے اکثر ممالک میں کیا ہوتا ہے کہ سورج روزانہ مشرق کو چینج کر رہا ہوتا ہے، روزانہ مغرب بھی چینج ہوتا ہے اس کا، یعنی غروب کی سمت کی ڈائریکشن بھی اور نکلنے کی ڈائریکشن بھی۔ تو اس لیے ان 365 مشرق ہوتے ہیں جو سال میں 365 دنوں میں، اور 365 مغرب ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اللہ نے ان کو مشارق جمع اقصا ہے، بہت سارے مشرق اور بہت سارے مغرب۔ تو اس لحاظ سے اللہ نے کہا کہ ان مشرقوں کا بھی مالک ہے اور مغربوں کا بھی مالک۔ اور مشرقین کا مطلب کیا ہے کہ سردیوں میں جہاں سے سورج نکلتا ہے نا وہ ایک پوائنٹ ہے، اور گرمیوں میں بالکل اس کے مخالف سمت میں چلا جاتا ہے، تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ یعنی مشرق کی 2 انتہاؤں کو 2 پوائنٹ کہا گیا اور مغرب کی 2 انتہاؤں کو 2 پوائنٹ کہا گیا۔ تو اس لحاظ سے 2 مشرق اور 2 مغرب کا مالک کا مطلب یہاں بھی یہ اللہ کی قدرت ہے کہ کیسے انسان کی خدمت کے لیے اس نے سورج میں بھی موومنٹ پیدا کی ہے، کہ ایک تو مشرق سے مغرب ڈوبنا بھی ہے اور روزانہ ڈائریکشن چینج کرنی ہے تاکہ موسم چینج ہو، اور موسموں کی وجہ سے جو زمین میں تغیرات ہوتے ہیں وہ تغیرات پیدا ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں یعنی اے جنات اور اے انسانوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، اس نے 2 پانیوں کو ملا دیا اس طور پر کہ دونوں کی ملاقات ہو رہی ہے۔ یہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو دریا کا پانی سمندروں میں گرتا ہے، تو وہ پوائنٹ جہاں دریا کا پانی سمندر میں گر رہا ہوتا ہے وہاں
دو پانی آپس میں مل رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دریا گھوم گھوم کر آتے ہیں سمندر میں، پھر سمندر دوبارہ بادل بن کے برستے ہیں، تو یہ پروسیس کروڑوں سال سے چلا آ رہا ہے، جس سے انسان پوری دنیا میں سیرابی حاصل کر رہا ہے۔ تو کڑوے پانی کی بھی انسان کو ضرورت ہے، اگر یہ سمندروں کا پانی میٹھا ہوتا سڑ جاتا، اس کو اللہ نے کھارا رکھا، اور دریاؤں کا میٹھے پانی کو اللہ نے چلا کے سمندر میں گرایا تاکہ پانی کا ایک سائیکل چلے اور لوگوں یعنی انسانوں کو پانی ملتا رہے۔ سائیکل ہوتا ہے نا، نائٹروجن سائیکل سائنسدان لوگ بولتے ہیں کہ اس طرح سے پورے سسٹم چل رہا ہے زمین میں، کوئی چیز ضائع نہیں ہو رہی، گھوم پھر کے پھر ہمارے پاس ہی آ جاتی ہے۔ تو یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے دو پانیوں کو چلانے کا، اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ کہ سمندر میں دو پانی ایسے چل رہے ہوتے ہیں، میٹھے اور کھارا پانی، اور بہت دور تک جا رہے ہوتے ہیں۔ تو بینہما برزخ لا یبغیان، دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے جو چھپا ہوا پردہ ہے، اور وہ دونوں پانی آپس میں ٹکرا نہیں رہے ہوتے۔ یہ بھی اللہ کی ایک قدرت بھی ہے، یہ سائنسی اصول بھی تو اللہ ہی نے بنائے ہیں نا، ٹھیک ہے اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے، لیکن یہ لاجک کا پیدا کرنے والا تو اللہ ہی ہے۔ اور پھر اس کے فائدے بھی ہیں کہ میٹھے پانی کے الگ فائدے ہیں، کھارے پانی کے الگ فائدے ہیں۔ میٹھے پانی کی الگ مخلوق ہے، الگ چیزیں نکلتی ہیں، کھارے پانی کی الگ مخلوق ہے، اس سے الگ چیزیں نکلتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان، دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے اور دونوں اپنی لمٹ سے تجاوز نہیں کرتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، دونوں پانیوں سے موتی اور مرجان نکل جو ہم زینت کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ مرجان پتھر ہوتا ہے ایک بہت خوبصورت، تو یا تو دونوں کے مجموعے سے کچھ میٹھے سے نکلتے ہیں، کچھ کھارے سے، یا ہو سکتا ہے کہ ایک قسم کھارے پانی سے نکلتی ہو، دوسری قسم میٹھے پانی سے نکلتی ہو، دونوں اس کے مفہوم میں داخل ہیں اس آیت کی۔ تو یہ زینت کی جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان کی زندگی کو اللہ نے انٹرٹین کیا ہے زینت کی۔ اگر دنیا میں زینت نہ ہوتی، انسان بس ایک وہی جنگلوں میں جیسے جنگلی لوگ بیچارے گھوم رہے ہوتے ہیں نا، درختوں کے پتے باندھ کے، ایسے ہی گھوم رہا ہوتا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ کیا کیا خوبصورت خوبصورت پتھر اور موتی ہیں جو ان سمندروں کی تہوں سے تم نکال کے زینت کے طور پہ استعمال کرتے ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور صرف زینت نہیں، اس میں بزنس ہے، کروڑوں اربوں کا بزنس ہوتا ہے اس کا، اور لاکھوں لوگوں روٹی روزی اس سے وابستہ ہے جو ان پتھروں کا اور ہیرے جواہرات کا کاروبار کرتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اللہ نے سمندر کا تذکرہ کیا تو سمندر کا ایک کام ٹریولنگ کو آسان کرنا اور بزنس کروانا بھی ہے۔ سمندر کی تہ پہ بڑے بڑے جہازوں کو جو پہاڑ جیسے ہوتے ہیں رکھ کے ہم منوں ٹنوں سامان جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ آرام سے موو کر لیتے ہیں، اس کو ٹرانسفر کر لیتے ہیں۔ ہوائی جہاز کے ذریعے یہ کام بہت مشکل ہے، ایندھن بہت استعمال ہوگا۔ ٹرین کے ذریعے یا بسوں کے ذریعے بہت مشکل ہے، بہت زیادہ ایندھن استعمال ہوگا۔ لیکن پانی کیا کرتا ہے، وہ کم وسائل میں آپ کی تجارت کو آسان بنا دیتا۔ آپ بحری جہازوں کو دیکھیں، کتنا سامان لے کے آ رہے ہوتے ہیں، لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اگر ہوائی جہازوں میں شروع کر دیں یا ٹرینوں میں یا بسوں میں تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ، اسی کے لیے ہیں یہ اونچے اونچے جہاز، فی البحری، سمندروں میں، کل اعلام، پہاڑ جیسے، کیونکہ سمندر کی اس نے یہ صفت بنائی ہے جو ارشمیدس کا لا ہے نا، کہ وہ ایک خاص لا فزکس کا اللہ کا بنایا ہوا لا ہے جو پانی پہ اپلائی ہوتا ہے، کہ اتنے بڑے بڑے اجرام جسم کی چیزیں پانی میں ڈوبتی نہیں ہیں، وہ ان کو اپنی پشت پہ اٹھاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ اسی کے ہیں۔ کیا مطلب، یہ لوہا بھی اسی نے بنایا، انسان کو یہ عقل بھی اسی نے دی کہ لوہے کو کس طرح سمندری جہاز میں تبدیل کرنا ہے، اور پھر پانی کے اندر یہ فزکس کا جو اصول ہے کہ اتنے بڑے پہاڑ کو پانی نہیں بھی ہو تو بھی وہ دے رہا ہو، اس کو بھی اکرام کہا جاتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اے جنات اور انسانوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی سے مانگتے ہیں جو بھی آسمانوں میں ہیں اور جو بھی زمین میں، یعنی مخلوق اسی سے مانگتی۔ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، ہر دن وہ ایک خاص حالت میں ہے، مخصوص حالت میں ہے۔ شأن میں تنوین ہے نا، تو نکرہ کا مطلب جب ہم کہتے ہیں نا جاء رجل، ایک بندہ آیا ہے، اور الرجل کا مطلب جو خاص آدمی جس کو آپ پہلے سے جانتے ہیں، وہ آدمی جس کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے۔ تو نکرہ کا مطلب خاص حالت، ایک الگ نوعیت کی حالت جو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو کل یومن، یہاں یوم کنایہ ہے وقت سے، جب بھی ہم کہتے ہیں نا ہر دن میں یہ کام کرتا ہوں، ہر وقت کو بھی ہر دن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کل یومن، ہر وقت، ہوا فی شأن، اللہ ایک خاص حالت میں۔ تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بتاؤں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جنات اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔
سنفرغ لکم، سین کا مطلب عن قریب، فرغ یفرغ فراغتن فارغ ہونا، سنفرغ لکم عن قریب فارغ ہونے والے ہیں ہم تمہارے لیے، ایھا الثقلان، اصل میں تھا ایھا، ہا کے بعد الف تھا جو حذف کر دیا، ثقلان، ثقل بوجھ کو بولتے ہیں نا، کشی سے ثقل کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، گریوٹی کو کہا جاتا ہے، کو بھی بوجھ کی وجہ سے زمین کھینچتی ہے اپنی طرف، اسی سے بوجھ بنتا ہے۔ تو ثقل انسان اور جنات کو ثقلان، یعنی ثقل انسان کو اور جن کو کہا گیا ہے کیونکہ بوجھ ہے، یہ بوجھ اس سینس میں نہیں جو ہم کہتے ہیں یہ زمین پہ بوجھ ہے، مطلب یہ کہ بہرحال زمین پہ رہتے ہیں نا یہ، تو ہر مخلوق کو بھی ثقل کہا جاتا ہے۔ تو ثقلان تثنیہ ہے کہ اے ثقلان، یعنی اے جنات اور انسان جو زمین پر رہتے ہو، تو ہم عنقریب تمہارے لیے فارغ ہونے والے ہیں، یعنی تمہارے حساب و کتاب کی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن والانس، اے جنات اور انسان کی جماعت، معشر جماعت کو کہتے ہیں، گروہ، ان استطعتم، اگر تم استطاعت رکھتے ہو، اصل میں تھا ان استطعتم، تو الف حمزہ وصلیہ ہے، اس کو سائلنٹ کیا، ان استطعتم، اگر تم استطاعت رکھتے ہو، ان تنفذوا، کہ تم پار کر جاؤ یا باہر نکل جاؤ۔ نفوذ کا معنی ہوتا ہے پار کر جانا، کراس کر جانا، کہتے ہیں نا نافذ ہے، اسلامی قوانین کو نافذ کیا جائے، یعنی سب میں اس کو کا امپلیمنٹ کیا جائے کہ اسلامی قوانین ہر چیز میں داخل ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے نافذ، ہر چیز میں داخل ہو جائیں تو اس کو کہا جاتا ہے نافذ کیا جائے۔ تو نفوذ، نیزہ مارا وہ نافذ ہو گیا، نفوذ کر گیا، تو تنفذو کا مطلب آر پار ہو جاؤ۔ اگر تم استطاعت رکھتے ہو کہ تم آر پار ہو جاؤ، من اقطار السماوات والارض، زمین اور آسمان کے کناروں سے، یعنی زمین اور آسمان کی حدود کو کراس کر کے کائنات کی وسعتوں سے باہر نکل جاؤ، اگر تم یہ استطاعت رکھتے ہو، فانفذوا، تو نکل جاؤ تم، لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے زمین اور آسمان کی جو حدود ہیں، یعنی کنایا ہے یہ کائنات سے، اس کائنات کی جو حدود ہیں اس کو کراس نہیں کر سکتے، الا بسلطان، مگر بہت طاقت کے ساتھ، بہت زیادہ طاقت تمہیں چاہیے، اور ظاہر ہے وہ ممکن نہیں ہے، تو یہ کنایا ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے، تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ، تم پر چھوڑا جائے گا آگ کا شعلہ، شواظ بھی خالص شعلے کو کہتے ہیں، وَنُحَاسٌ، اور دھواں، فَلَا تَنْتَصِرَانِ، پس تم دونوں اے جنات اور انسانوں تم دونوں انتقام نہیں لے سکتے۔ انتصار کا معنی انتقام لینا، تنتصرو، تم انتقام نہیں لے سکتے، تنتصرون جمع اور تنتصرانی تثنیہ، انسان اور جنات دونوں کو خطاب ہے، تم اللہ سے انتقام نہیں لے سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، پس جب پھٹ جائے گا آسمان، فَكَانَتْ وَرْدَةً، ہو جائے گا وہ سخت سرخ، وردہ گلاب کے پھول کو بھی کہتے ہیں کہ انتہائی سرخ ہوتا ہے، تو ہر انتہائی سرخ چیز کو وردہ، کدھان، دھان کہتے ہیں سرخ چمڑا، تو وہ ہو جائے گا انتہائی سرخ، جیسے سرخ چمڑا ہوتا ہے ایسا نظر آئے گا آسمان، یعنی جلنے کی وجہ سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ، پس جس دن ایسا ہوگا، یومئذ کئی بار گزر چکا ہے، جب یومئذ پہ تنوین ہوتی ہے نا، اذن، تو مطلب کیا ہوتا ہے، یومئذ کان کذا، جس دن ایسا ہوگا، لا يسأل عن ذنبہ، نہیں پوچھا جائے گا اس کے گناہ کے بارے میں، یعنی کسی کے گناہ کے بارے میں، انسن، نہ انسان سے پوچھا جائے گا، ولا جان، اور نہ جن سے پوچھا جائے گا۔ اس کی تفسیر انشاءاللہ تفسیر میں اس کی تفصیل بتاتا ہوں میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جنات اور انسانوں تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ، مجرمین پہچان لیے جائیں گے، بِسِیمَاهُمْ، اپنی علامتوں کے ساتھ، فَيُؤْخَذُ، پس پکڑ لیا جائے گا ان کو، بِالنَّوَاصِی، نواسی ناسیۃ کی جمع پیشانی کو کہتے ہیں، والاقدام، قدم کی جمع قدم پاؤں کو کہتے ہیں، ان کو پکڑ لیا جائے گا پیشانیوں کے ساتھ اور ان کے قدموں کے ساتھ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جنات اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہَذِهِ جہنم، یہ ہے وہ جہنم، التی یکذب بہا، جس جہنم کا انکار کیا کرتے تھے المجرمون، مجرم لوگ، یطوفون بینہا، وہ چکر لگائیں گے اس جہنم کے درمیان، وبین حمیم آن، حمیم بھی کھولتے ہوئے پانی کو کہتے ہیں، آن بھی پکنے میں پانی، پکتا ہوا، انا کا مطلب ہوتا ہے پکنا کسی چیز، آنین پکنے والی، یعنی کھولتا ہوا پکتا ہوا پانی،
اس کے اور جہنم کے درمیان وہ چکر لگا رہے ہوں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جنات اور انسانوں تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ تو جی اس کا مختصر سی گرامر کے ساتھ لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اب ہم اسی کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ رحمان کا پہلا رکوع ہو چکا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ یہ تمام کی تمام نعمتیں فنا ہونے والی ہیں اور بالآخر تمہارا حساب لیا جائے گا اور تم حساب و کتاب سے کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ زمین اور آسمان کی وسعتوں سے باہر نکل جاؤ کہ جی ہم اللہ کے کنٹرول سے باہر نکل جائیں تاکہ ہمارا حساب و کتاب نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ اس پورے رکوع میں آخرت کے حساب و کتاب کا اور کسی حد تک جہنم کی ہولناکیوں کا اور قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے کہ یہ جو دنیا کی نعمتیں جس سے تم انجوائے کر رہے ہو اور بار بار ایک ہی لفظ تمہاری زبان پر ہے کہ جی ایوالو ہوئی ہے اور کروڑوں سال میں آٹومیٹیکلی خود بخود ہو گیا، تو یہ تباہ بھی ہو جائے گا، یہ ہمیشہ باقی نہیں رہے گا۔ اگر اس کو تباہ کرنے کے لیے اللہ نے بنایا ہے تو اس کا مطلب کہ پھر تمہیں آزمائش کے لیے بنایا، تمہیں باقی رہنے کے لیے بنایا ہے، ورنہ یہ کوئی بات تو نہ ہوئی نا، کوئی کام تو نہ ہوا کہ کائنات بنا کے تباہ کر دی بس ختم، سیٹ اپ سارا برباد ختم۔ تو یہ تو کوئی بھی نہیں دنیا میں کرتا ایسا کام کہ کسی چیز کو فنا ہونے کے لیے بنائے۔ تو اگر اللہ نے یہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ کائنات مقصود نہیں ہے، مقصد اس سے کچھ اور ہے، وہ ہے انسان کو آزمانا تاکہ وہ اس کائنات کی وسعتوں میں غور کر کے اپنے خالق تک پہنچے اور پھر اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو اچھا بدلہ دے جنت کی شکل میں اور برے لوگوں کو جہنم کی آگ کی شکل میں سزا دے۔ تو نعمتوں کا تذکرہ کر کے اللہ فرماتے ہیں کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، جو کچھ اس زمین پہ تمہیں نظر آ رہا ہے سب فنا ہونے والا۔ یہ بڑے بڑے جہاز جن کا پہلے رکوع میں اللہ نے تذکرہ کیا، سورج کا مشرق سے نکلنا، مغرب سے غروب ہونا، سورج اور چاند کا ایک حساب و کتاب سے چلنا، اور نجم اور شجر یعنی بیلوں اور درختوں کا سجدہ کرنا یعنی اللہ کے حکم کو فالو کرنا، اور یہ انصاف کے لیے اللہ نے زمین میں ترازو رکھ دیا اور سمندروں کو چلا دیا، میٹھے پانی اور کھارے پانی کے سمندروں کو جس سے لؤلؤ والمرجان نکل رہے ہیں، تمہاری زندگی کی رونقیں اور بہاریں، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، یہ ساری نعمتیں، سمندری جہاز اور تجارتیں، کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، ان سب کا ایک اینڈنگ پوائنٹ بھی آنے والا ہے، سب تباہ و برباد ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ جو بڑے جلال والا ہے، والاکرام اور اکرام والا ہے، انعام و احسان والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی جس نے اکرام کیا نا انسان کا، یہ کائنات بنائی، اس کو عزت دی، صرف اسی کا چہرہ باقی رہے گا۔ پس اے جنات اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی فنا ہونے میں کون سی نعمت ہے؟ بھائی یہ فنا ہونے کی خبر دینا، یہ پورا رکوع اسی پر ہے کہ جو چیزیں ہم تمہیں خبر دے رہے ہیں نا یہ بھی نعمت ہے، ورنہ تم دنیا میں پڑھ کر آخرت کو بھول جاتے اور سب کے سب جہنم کا ایندھن بنتے۔ تو اس لیے یہ جو اللہ نے اطلاع دے دی ہمیں کہ یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا تاکہ تم آخرت کی تیاری میں مشغول ہو، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جو ہزاروں نعمتیں اللہ نے دی ان میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا، اور ایک لحاظ سے یہ بھی نعمت ہے کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے وہ چاہے تو تمہیں ابھی فنا کر دے کیونکہ ہمیشہ تو وہی باقی رہے گا، لیکن اس نے تمہیں باقی رکھا ہوا ہے اور نعمتوں سے تمہیں لطف اندوز ہونے کا موقع دیا ہوا ہے، تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو مخلوق آسمانوں میں اور زمین میں سب اسی سے مانگتے ہیں۔ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، ہر وقت وہ ایک حالت میں، سب اسی سے مانگتے ہیں۔ کہ کیا مطلب؟ بھائی آپ کہہ سکتے ہو ملحد لوگ تو نہیں مانگتے اور مشرک لوگ تو اللہ کے علاوہ سے مانگتے ہیں، تو اکثریت کے اعتبار سے اللہ نے فرمایا، جیسے سورہ حج میں بھی ہے نا یہ کہ بہت سے لوگ اس کائنات میں جتنی مخلوق ہے اللہ کو سجدہ کرتی ہے، لیکن کچھ ایسے بدبخت ہیں کثیر حق علیہ العذاب، جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، وہ ایسے بدبخت ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے جھکتے ہی نہیں ہیں، وہ ملحد لوگ ہیں، ایتھیس لوگ ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ جو بھی مخلوق ہے آسمان اور زمین میں اللہ ہی کو پکارتی ہے۔ اچھا کچھ تو ایسے بھی ہیں کہ جو نہیں پکارتے لیکن جب مصیبت میں پڑتے ہیں تو پھر بالآخر وہ بھی پکارنا شروع کر دیتے۔ تو اکثریت کے اعتبار سے اللہ نے فرمایا کل یوم ہوا فی شان، اس پکارنے کا نتیجہ کیا ہے کہ ہر وقت وہ ایک الگ حالت میں۔ حالت کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو بلند مرتبہ دے رہا ہے، کسی کے مرتبے کو گھٹا رہا ہے، کسی کو زندگی دے رہا ہے، کسی کو موت دے رہا ہے، یعنی ہم کہتے ہیں نا بھائی وہ بندہ تو بڑا مصروف ہے، ہر وقت کسی نہ کسی کام میں اور ایک نئی حالت میں مشغول ہوتا ہے۔ کسی کو دولت دے رہا ہے، کسی سے دولت چھین رہا ہے، کسی کو حکومت دے رہا ہے، کسی سے حکومت چھین کے اس کو فقر و فاقہ میں مبتلا کر رہا ہے۔
کسی کو رزق دے رہا ہے، کسی سے رزق چھین رہا ہے، کسی کو اولاد دے رہا ہے، کسی کو بانجھ بنا رہا ہے، ہر وقت اصل میں اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری زبان میں بات کرتے ہیں، یعنی ہم سے ہمارے محاوروں میں بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو مشغول ہونے کی ضرورت نہیں ہے کاموں کو نمٹانے کے لیے۔ ایک ہی سیکنڈ کے کروڑوں حصے میں اللہ ہر کام کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کلام کا یہ طرز اختیار کرتے ہیں۔ جیسے ہم دنیا میں کسی کہتے ہیں نا بھائی وہ تو فارغ نہیں ہے، وہ تو ہر وقت ایک الگ کام میں مشغول، کبھی یہ کر رہا ہے کبھی وہ کر رہا ہے، جیسے کوئی حاکم بہت مشغول ہوتا ہے نا، بھائی وہ تو فارغ نہیں ہے۔ تو یہ ہم سے ہمیں ہمارے طریقے پہ سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ انداز اختیار کیا کہ ہر وقت ایک الگ ہی حالت میں ہے، وہ ایک عجیب حالت میں ہے۔ وہ حالت کیا ہے جو میں نے بتائی، کسی کو موت دینا، کسی کو زندگی دینا، کسی کی روزی میں اضافہ کرنا۔ آپ دیکھو نا، کروڑہا لوگ ایک ہی وقت میں اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، اور وہ سب کی پکار ایک ہی سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں سنتا بھی ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ باقی جواب اپنے انداز سے دیتا ہے، اللہ دعائیں اپنے انداز سے قبول کرتا ہے۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مصیبت میں ہم اسی کو پکارتے ہیں اور پھر ہماری پکار کو سنتا ہے، یہ بھی اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور میں بار بار بتاتا ہوں، یہ جو ملحد اور ایتھیسٹ لوگ ہیں، ان کے پاس تو اسٹریس اور ڈپریشن کا علاج ہی نہیں۔ مسلمان کے پاس علاج ہے، یا جو بھی خدا کو کسی بھی درجے میں مانتا ہے نا، اس کے پاس بھی کسی بھی درجے میں علاج ہے، کہ وہ مصیبت میں اللہ کو پکارتا ہے اور اس کو تسلی مل جاتی ہے کہ بھائی میرے غم کو کوئی سننے والا، کوئی دیکھنے والا ہے، میں تنہا نہیں ہوں۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے مانگنے کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جنات اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، اللہ کہتے ہیں آج تو میں بڑا مشغول ہوں، کسی کو دولت دے رہا ہوں، کسی سے دولت چھین رہا ہوں، بہت سارے کام ہیں، سورج کو مشرق سے نکال کے مغرب میں غروب کر رہا ہوں، چاند کی حرکتیں، اور کل فی فلک یسبحون، یہ سارے اجسام اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں، ان سب کی حفاظت کر رہا ہوں، لیکن ان قریب اے جنات اور انسانوں میں تمہارے لیے فارغ ہونے والا، سب کاموں کو وائنڈ اپ کر کے صرف میرا ایک کام ہوگا، تمہارا حساب و کتاب، جس کے لیے میں نے اس کائنات کو بنایا۔ تو یہ بھی مجازن کہا ہے، اللہ کو فارغ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فارغ ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی حساب و کتاب کر سکتا ہے، لیکن مبالغتاً ہمیں سمجھانے کے لیے کہ میری نظر میں انسانوں اور جنات کا حساب و کتاب اتنی ویلیو ہے اس کی، وہ اتنا ویلیویبل ہے کہ میں سارے کاموں سے فارغ ہو کر پھر ایک ہی کام کو فوکس کروں گا کہ یہ میری مان کے آئی یا میری نافرمانی کی انہوں نے۔ جبکہ انسانوں کی نظر میں حساب و کتاب کے علاوہ سارے کام ہیں، سب کاموں کی ویلیو ہے۔ تبھی آپ دیکھیں دنیا پرست لوگ دنیا کے ہر کام کو ویلیو دیتے ہیں سوائے آخرت کے حساب و کتاب۔ وہ آخرت کے حساب و کتاب سے فارغ ہو کر دنیا کے کاموں میں مشغول ہیں، اور اللہ دنیا کے کاموں سے فارغ ہو کر ہمارے حساب و کتاب میں مشغول ہوگا۔ تو یہ انداز ہے بلاغت کا قرآن مجید کا، کہ جو دنیا پرست لوگ ہیں وہ فارغ ہیں دنیا کے کاموں کے لیے، اور اللہ کہتا ہے کہ جس کام کی تمہیں سب سے زیادہ تمہاری نظر میں ویلیو ہونی چاہیے وہ حساب و کتاب ہے۔ تو میں نے اس کائنات کو بنایا ہی اس لیے کہ انسانوں کا حساب و کتاب ہو۔ تو سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، اے جنات اور انسانوں، آج جو میں مختلف کاموں میں مشغول ہوں، میں ان تمام کاموں سے فارغ ہونے والا ہوں، یعنی تمہارے لیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ تمہارے حساب و کتاب کے لیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ خبر دینا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں خبردار کر دیا، تاکہ ہم قیامت میں یہ نہ کہیں کہ اللہ ہم پہ تو حجت تمام ہی نہیں ہوئی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے جنات اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور یہ نعمت اس لحاظ سے بھی ہے کہ اللہ جب حساب و کتاب کے لیے فارغ ہوگا تو نیک لوگوں کو اچھا بدلہ ملے گا، یہ ان کے حق میں نعمت ہے، اور برے لوگوں کو جو سزا ملے گی یہ نیک لوگوں کے حق میں بھی نعمت ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ظالموں کو سزا ملے، جو دنیا میں ظلم کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، انسانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، تو انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ظالموں کو سزا ملے۔ تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے انسانوں پر۔ دیکھیں دنیا میں جہاں بھی عدل کا نظام ہوگا تو یہ عدل کا نظام اس ریاست کے لیے، اس میں بسنے والے لوگوں کے لیے ایک نعمت ہے۔ ہاں اصل میں تو یہ نعمت ہی ہے، لیکن اس عدل کی وجہ سے چوروں کو سزائیں بھی تو ملیں گی نا، تو وہ نعمت پھر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے حق میں عذاب بن گئی، ورنہ اصل میں آخرت میں حساب و کتاب کا ہونا یہ تو انسانیت کے لیے ایک رحمت اور ایک نعمت ہے، تاکہ ظالم کو ظلم کا بدلہ ملے اور عادل کو جنت کی صورت میں انعام ملے۔ لیکن ظالم ظلم کر کے اس نعمت کو اپنے لیے عذاب بنا لیتے، اس لیے اللہ نے فرمایا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر چونکہ حساب و کتاب کی بات ہے، انسان کے ذہن میں آتا ہے میں اتنی سائنسی ترقی کر رہا ہوں، میں نے کہکشاؤں پہ جو ہے کمندے ڈالنے کی باتیں کر رہا ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں جتنی بھی ترقی کر لو بھائی،
رہو گے تو اس کائنات کے اندر نا، ساتویں آسمان کے خول کے اندر اندر ہی رہو گے نا، تو حساب و کتاب سے نکل کے کہاں جا سکتے؟ اس لیے اللہ نے ایک دھمکی دی، فرمایا معاشر الجن والانس، اے جنات اور انسانوں کی جماعت، ان استطعتم، اگر تمہارے اندر یہ طاقت ہے، تم نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان کے کناروں کو توڑ کے باہر نکل جاؤ. یہاں مجموعہ مراد ہے، مجموعہ مراد ہے کہ اس کائنات کی وسعتوں سے باہر نکل جاؤ، اور یہ کنایا ہے کہ اللہ کی طاقت سے باہر نکل جاؤ. اصل مقصد جو بیان کرنے کا یہ ہے وہ یہ کہ اللہ خدا کی خدائی سے باہر نکل جاؤ. تو فنفذوا تو ٹھیک ہے نکل جاؤ، پھر کہہ دینا ہمارا حساب و کتاب نہیں ہے، کیونکہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی اسٹیٹ اور ریاست ہو، اور آپ اس اسٹیٹ میں رہ کے اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کر رہے ہو، جرم کر رہے ہو، اسٹیٹ دھمکی دے رہی ہو کہ ہم آپ کو پکڑ کے لٹکا دیں گے، تو آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں بھائی، میں بارڈر کراس کر کے دوسرے ملک میں نکل جاؤں گا. تبھی جتنے باقی گروپ ہیں وہ دوسرے ملکوں سے آ کے کسی کنٹری میں حملہ کرتے ہیں، ان کو کسی دوسرے ملک نے ٹھکانہ دیا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہاں ایسا بھی نہیں ہے کہ تم میری بغاوت پہ آ جاؤ اور میرے عذاب سے بچ جاؤ، اور تم کہو کہ ہم خدا کی خدائی کے علاوہ کسی اور خدا کی کائنات میں جا کے رہیں گے، یا کائنات سے ہی باہر نکل جائیں گے ہم. تو اللہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. فانفذوا، تم نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے مگر سلطان، بہت بڑی طاقت. دلیل کو بھی کہتے ہیں، طاقت کو بھی، سلطنت غلبے کو کہتے ہیں نا، اصل میں بہت ہی پاور چاہیے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت پاور جب آ جائے گی تو نکل جاؤ گے، مطلب بتانے کا یہ ہے کہ اتنی پاور ممکن نہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کوئی شخص، ایک 7 سال کا بچہ ہو اور وہ دعویٰ کر رہا ہو کہ میں بہت بڑے پہلوان کو پچھاڑ دوں گا، تو ہم اس پہ طنز کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی اس کے لیے بہت طاقت چاہیے، تیرے جیسے 100 بندے چاہیے اس کے لیے. تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ اتنے بندے لانا ممکن نہیں ہے، لہذا یہ تیرے بس میں ممکن نہیں ہے. تو وہی قرآن نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا کہ لا تنفذون الا بسلطان، اس کائنات کی وسعتوں سے باہر نکلنا ممکن نہیں ہے جب تک بے پناہ طاقت نہ ہو، اور وہ تمہارے بس میں ہے نہیں، کیونکہ انسان محدود ہے، اس کی طاقتیں بھی محدود ہیں، اس کے وسائل بھی محدود ہیں. یرسل علیکما شواظ من نار، پیچھے تذکرہ تھا نا کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، وہ کیسے فنا ہوگی، اس کی فنا کے آثار کیا ہوں گے، اب اس کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے کہ اس کائنات کو تم نے دیکھ لیا، اس کی وسعتوں کو، تو اس کا ایک اینڈنگ پوائنٹ بھی ہے. وہ کیسے ہوگا؟ یرسل علیکما شواظ من نار، تمہارے اوپر بھیجے جائیں گے آگ کے شعلے. یعنی قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ آگ کے شعلے تمہارے اوپر برسیں گے، ونحاس، اور دھواں، فلا تنتصران. جب یہ عذاب آئے گا نا، جو کائنات کا اینڈنگ پوائنٹ ہوگا جس میں کائنات کو اللہ تباہ و برباد کریں گے، تو آگ کے گولے برسیں گے اوپر سے، اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے. تو فلا تنتصران، تم انتقام لے کے بھاگ نہیں سکو گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہم انتقام لیں. جو بھی اپنی فوجوں کو بلاؤ، اپنے ناسا واسا سے رابطہ کرو، ادھر ادھر فون ملاؤ، رشیا امریکہ سے رابطہ کرو، یہ سب کچھ روکا جائے. اللہ کہتے ہیں نہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی اس بات کی خبر دینا بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے تمہیں پہلے بتا دیا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. بتائے بغیر بھی وہ سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن پھر تمہیں تیاری کا موقع نہ ملتا. اس لیے اللہ نے فرمایا اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، جب یہ کچھ ہوگا تو کیا ہوگا، آسمان پھٹ جائے گا. فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، سرخ گلاب کی طرح اور سرخ چمڑے کی طرح، جیسے دہکتا ہوا چمڑا ہوتا ہے یا دہکتا ہوا کوئی انگارے ہوتے ہیں نا، ایسے آسمان آپ کو دیکھنے میں ایسے لگے گا جیسے دہکتا ہوا چمڑا ہے، وہ سرخ بالکل، یعنی آگ کی شدت کی وجہ سے ایسے ہیٹ ہوگی اس میں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ خبر دینا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. تو اے جنات اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. دیکھیں یہاں نعمتیں دنیاوی پچھلے رکوع میں بیان کی، اور اخروی نعمتیں کہ آخرت سے خبردار کرنا، آخرت کی ہولناکیوں کو بیان کرنا، یہ روحانی نعمتیں، وحی کے ذریعے خبردار کرنا. اس رکوع میں روحانی نعمتوں کا تذکرہ. فَيَوْمَئِذٍ، پس جس دن ایسا ہوگا، یعنی اس کائنات کو تباہ کر دیا جائے گا. لا يسأل عن ذنبه، تو نہیں پوچھا جائے گا اس سے اس کے گناہ کے بارے میں. اس سے مراد ہے کسی بھی شخص سے. پھر آگے اس کا صراحتاً تذکرہ ہو رہا ہے، انسن ولا جان، نہ انسان سے پوچھا جائے گا اور نہ جن سے. قرآن میں تو جگہ جگہ ہے کہ ہم انسانوں اور جنات سے آخرت میں سوال کریں گے، تو یہاں وہاں سوال کا مطلب کچھ اور یہاں سوال کا مطلب کچھ. دیکھیں ایک سوال وہ ہوتا ہے تفتیش کرنے کے لیے، جیسے جج سوال پوچھتا ہے مجرم سے کہ بتاؤ تم نے یہ جرم کیا، مجرم اقرار کر لے تو پکڑ لیا جاتا ہے، انکار کر دے تو چھوڑ دیا جاتا ہے. اس نوعیت کا سوال نہیں ہوگا قیامت کے، کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے، اور مجرم پر گواہوں کے ذریعے بھی حجت تمام ہو چکی ہوگی، تو اس نوعیت کا سوال نہیں ہوگا. یہ بالکل ایسے ہی ہے
جیسے کوئی شخص جرم کر رہا ہو اور آپ اس کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، کیمرے سے ریکارڈ کر رہے ہوں، اس پہ گواہیاں قائم ہوں، مجرم کو نہیں پتا یہ سب کچھ۔ اب مجرم کا کوئی خیر خواہ تھا، وہ اس کو ڈرا رہا ہے کہ بھائی یہ جرم مت کر، تجھے پولیس پکڑے گی، تجھے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دے گی۔ تو جواب میں کہتا ہے بھائی پہلے مجھ سے پوچھے گی نا کہ میں نے یہ کیا ہے کہ نہیں کیا، پھر لٹکائے گی نا۔ تو جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ بھائی تجھ سے پوچھا نہیں جائے گا، تجھ سے یہ سب پوچھا نہیں، یعنی یہ جو سزا تجھے دی جائے گی تجھ سے پوچھ کے نہیں دی جائے گی، کیونکہ ان کے پاس ثبوت بہت اچھے ہیں، تجھ سے پوچھ کے سزا نہیں دی جائے گی تجھے دینی ہے کہ نہیں دینی ہے۔ تو یہی مطلب ہے اس آیت کا کہ مجرموں سے پوچھ کے سزا نہیں دی جائے گی، ان سے اس بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، یعنی وہ پوچھنا جس پر سزا موقوف ہو۔ ہاں ان کو رسوا کرنے کے لیے، حجت تمام کرنے کے لیے پوچھنا وہ ایک الگ بات ہے، اس کا تو قرآن میں جگہ جگہ تذکرہ ہے، وہ والا سوال ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ نعمت کا بیان، یہ خبر دینا کہ آخرت کا حساب و کتاب ہوگا اور مجرمین کو پکڑا جائے گا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ اس سے بہت سے لوگوں کو ہدایت ملی ہے اور وہ اس آخرت کے خوف کی وجہ سے، ان آیتوں کی وجہ سے برائیوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو یہ علم دے دینا انسان کو آخرت کی ہولناکیوں کا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اسی طرح یہ انصاف کا ہونا کہ مجرم کو لازمی سزا ملے گی، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت۔ یہ دو طرح سے یہ آیت سے ہمیں اللہ کی نعمتوں کا پتہ چلتا ہے، ایک یہ کہ اللہ نے ہمیں یہ خبر دے دی، دوسرا یہ کہ آخرت میں انصاف ہوگا۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ کی نعمت ہے، یعنی خبر دے دینا بھی اللہ کی نعمت اور آخرت میں انصاف سے فیصلہ کرنا بھی انسانوں کے لیے اللہ کی نعمت۔ تو ان نعمتوں کے بعد اللہ کہتے ہیں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو۔ یعرف المجرمون بسیماہم، اللہ کہتے ہیں مجرمین سے کیوں نہیں پوچھیں گے ہم؟ وجہ اس کی ہے کہ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرمین اپنی پیشانیوں سے، اپنی علامتوں سے پہچانے جائیں گے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ، بہت سے چہرے روشن ہوں گے، بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے، تو اپنے چہروں سے پتہ چل جائے گا۔ فیوخذ بالنواسی، ان کو پکڑ لیا جائے گا پیشانیوں کے ساتھ اور قدموں کے ساتھ گھسیٹا جائے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ انصاف کا ہونا، مجرموں کو سزا ملنا اور آخرت کی ان ہولناکیوں کی ہمیں خبر دے دینا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں دیگر نعمتوں کے ساتھ تم اور کون کون سی نعمتوں کو اے جنات اور انسان تم جھٹلاؤ گے۔ ہذہ جہنم، یہ ہے وہ جہنم، التی یکذب بها المجرمون، جس کا مجرمین انکار کیا۔ دیکھ لو آج اپنی آنکھوں سے، یطوفون بینہا وبین حمیم آن، قرآن میں جگہ جگہ تذکرہ ہے کہ جہنمیوں کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، تو آگ بھی ہوگی اور کھولتا ہوا پانی بھی، تو اسی کے درمیان ان کی زندگی گزرے گی۔ تو چکر لگائیں گے بینہا، اس آگ کے درمیان، وبین حمیم آن، اور پکتے ہوئے کھولتے ہوئے پانی کے۔ یہ سزا دی جائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے ان کائنات کی وسعتوں میں اور دن رات اللہ کی نعمتوں میں غور کیا مگر اپنے رب پر ایمان نہ لے کر آئے، اور ان سب چیزوں کو حسن اتفاق کہہ کر نظر انداز کر دیا۔ بار بار کہتا ہوں کہ حسن اتفاق سے ایسا حسین اتفاق نہیں ہوتا جو ہمیں کائنات میں نظر آتا ہے۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ان آیتوں کو سن کے اللہ پہ ایمان لے آتے ہیں اور جن برائیوں سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ان برائیوں کو چھوڑ دے، اور بدقسمتی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی پر ایمان نہیں لاتے یا اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں یا اللہ کے احکام کو فالو نہیں۔ یہ رکوع بھی الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم سورہ رحمان کے آخری رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ میں سورہ رحمان کا آخری رکوع یعنی رکوع نمبر 3 اور 27ویں پارے کا رکوع نمبر 13 شروع کرتا ہوں۔ حسب معمول اس کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہوگا، اور وقت تھوڑا باقی ہے تو صرف ترجمہ ہی ہو سکے گا، تفسیر انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتٌ، وَلِمَنْ، اور اس شخص کے لیے، واو کا معنی اور، لی کا معنی لیے، خاف مقام ربہ، جو ڈرا، خاف یا خاف خوفاً ڈرنا، جو ڈرا، مقام ربہ، مقام کھڑے ہونا، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا۔ جنتان، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم دونوں اے جنات اور انسان اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ ذواتا افنان، یہ ذواتا افنان خبر ہے، ہما ضمیر محذوف ہے، مبتدا، ہما ذواتا افنان، یعنی وہ دونوں جو باغات ہوں گے وہ گھنی شاخوں والے ہوں گے۔ ذات اصل میں تھا، ذات کہتے ہیں نا ذات المال، مال والا، ذاتا نسب، نسب والا، تو یہ وہی ذات ہے جس کی تسنیہ ہے ذواتانی۔ ذات اصل میں تھا ذوت، تو جب ہم نارملی اس کو پڑھتے ہیں ذوت کو تو واو کو الف سے بدل دیتے ہیں ذات، لیکن جمع میں اور جب تسنیہ بناتے ہیں تو اکثر حذف شدہ الفاظ واپس آ جاتے، تو اس لیے اصل میں تھا یہ ذوات، اور جب تسنیہ بنائیں گے تو ذواتانی، کیونکہ پیچھے 2 باغوں کا ذکر ہے نا، تو اس لیے ذواتانی۔
اور جب اس کو مضاف کر دیا افنان کی طرف تو نون گر گیا اس میں، تو ذواتا یعنی وہ دونوں باغ والے ہیں. کون سے والے ہیں؟ افنان، فنن والے. فنن عربی میں شاخ کو بولتے ہیں، افنان اس کی جمع، یعنی وہ دونوں باغ بہت ساری شاخوں والے ہیں. افنان جمع ہے نا، تو کثرت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ دونوں باغ بہت ساری شاخوں والے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس ہے جنات اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فیہما، ان دونوں باغات میں، عینان، عین چشمے کو کہتے ہیں، دو چشمے ہیں، تجریان جو دور تک بہتے ہیں. ہر چشمہ بہتا ہے لیکن یہاں جرا یجری جریانن بہنا، اور تجری مؤنث کا صیغہ ہے کیونکہ عربی میں عین کا لفظ بھی مؤنث ہے. تجریان یہ دونوں بہتے ہیں یعنی دور تک بہتے ہیں، مراد یہی ہے، ورنہ ہر چشمہ بہتا ہے تو بہنے کا تذکرہ الگ سے اس لیے کر دیا کہ دور تک بہتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فیہما من کل فاکہۃ، ان دونوں باغات میں ہر طرح کے پھلوں میں سے، زوجان دو قسمیں، زوج قسم کو بولتے ہیں، زوجان اس کی تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ. ہر پھل کی دو قسمیں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. متکئین، یہ جنتی تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی فرش، فراش کی جمع فرش، فراش بستر کو بولتے ہیں، بستروں پر. بطائنہا، بطانہ رازدار کو بولتے ہیں جو آپ کی اندر کی باتیں جانتا ہے. قرآن کہتے ہیں نا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو اپنے علاوہ دوسروں کو اپنا رازدار نہ بنایا کرو. تو بطائن اس کی جمع. تو یہاں بطائنہا ان بستروں کی جو اندر کے جو استر ہے، جو بستر کے اندر کا حصہ ہوتا ہے اس کو اردو میں استر کہتے ہیں غالباً. تو اندر کا جو بستروں کا حصہ ہے، من استبرق، وہ موٹے ریشم کا ہوگا. سندس باریک ریشم کو، استبرق موٹا ریشم. کہ جو بستر ہے نا، بطائنہا ان بستروں کا جو استر ہے، من استبرق وہ موٹے ریشم کا ہوگا. وجن الجنتین دان، جنا کہتے ہیں چنے ہوئے پھلوں کو، مراد اس سے پھل ہیں جن کو بعد میں چنا جاتا ہے، پھل توڑ کے چنے جاتے ہیں نا. تو وجن الجنتینی، اور دونوں باغات کے جو پھل ہیں، دان، یہ دنا یدنو دنون سے ہے قریب ہونا. قطوفہا دانیہ ہے نا قرآن مجید میں کہ ان کے پھل، ان کی ٹہنیاں قریب ہوں گی. تو دانن تھا اصل میں، دانیون سے دانن بن گیا، دنیا اسی سے نکلا ہے، قریب کی چیز. تو وجن الجنتین دان، اور ان دونوں باغات کے جو پھل ہیں وہ دان قریب ہوں گے، یعنی انسان ان کو آرام سے توڑ سکتا ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. فیہن، ان باغات میں، قاصرات الطرف، طرف کنارے کو بھی کہتے ہیں، آنکھ کو بھی کہتے ہیں، قاصرات الطرف، اور پلکوں کو بھی کہتے ہیں. تو قصر یقصر، قصرن کا معنی قصر کیا، باؤنڈ کر لینا، اور قاصر باؤنڈ کرنے والا، قاصرتن باؤنڈ کرنے والی، قاصرات اس کی جمع. تو قاصرات الطرف نگاہوں کو جھکانے والیاں ہوں گی، ایسی جھکانے والیاں، لم یطمثہن، جن کو چھوا نہیں ہوگا. طمث یطمث طمسن، دیکھیں طمس عربی میں حیض و نفاس کے خون کو بولتے ہیں. کسی کنواری لڑکی سے جمع کرنے کو بھی طمس کہا جاتا ہے. اور طمس یطمث مطلق کسی عورت کو چھونا، اس سے خواہش پوری کرنے کی نیت سے، اس کو بھی کہا جاتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ چھونے سے کیا جاتا ہے. لم یطمثہن انس، نہ چھوا ہوگا ان کو کسی انسان نے، قبلہم، ان جنتیوں سے پہلے، یعنی جو جنتیوں کو جو حوریں دی جائیں گی اس سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا، ولا جان، اور نہ کسی جن نے ان کو چھوا ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. كَأَنَّهُنَّ، گویا کہ وہ عورتیں، الیاقوت والمرجان، یاقوت اور مرجان کے پتھر ہیں، یعنی ان کا حسن یاقوت اور مرجان کی طرح ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، کیا ہے احسان کی جزا سوائے احسان کے. یعنی یہ جو اتنی نعمتیں اللہ ان کو دے رہا ہے اس لیے کہ احسان کا بدلہ کیا ہے، احسان. انہوں نے دنیا میں احسان کیا، ہم آخرت میں احسان کریں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وَمِن دُونِهِمَا، اور ان دونوں کے علاوہ، دون علاوہ کو بھی کہتے ہیں، اس سے کم درجے کو بھی کہتے ہیں، مراد یہاں پر ان کے علاوہ کم درجے کی جنت. قرائن سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس کے ترجمے سے کہ اس سے کم درجے کی جنت مراد ہے. وَمِن دُونِهِمَا، اور ان دو اعلیٰ جنتوں کے علاوہ جو ان سے کم درجے کی جنت ہیں، جنتان، وہ بھی دو جنتیں جو ان سے کم درجے کی ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مدھامتان، یعنی ہما مدھامتان، وہ دونوں جنتیں گہری سیاہ ہوں گی، یعنی گہری ہوں گی. ادھما کہتے ہیں گہرا سیاہ ہونا، تو ظاہر ہے گہری سیاہ تو نہیں، یعنی گرینری جب بہت زیادہ ہو تو اس کو بھی مبالغتاً سیاہی سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو بہت گہری